ابھی تازہ رپورٹ اگر بات کریں آئی ایم ایف کی حوالے سے تو انہوں نے تو یہ انڈورسمنٹ دے دی ہے پاکستان کی معیشت کو. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں نا، اپنے چائنا سے $25 کروڑ لینے ہیں اور اس کے لیے آپ گارنٹی نہیں دے سکتے. پاکستان گارنٹیڈ اس لیے نہیں دے سکتا کہ پاکستان کا بی نیگیٹو ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان نے ابھی غالباً $600 ملین اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے کوئی 6.5-7% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ابھی قرضہ اٹھایا ہے، کیونکہ پاکستان کو کہیں سے قرضہ نہیں مل رہا. لہٰذا اب پاکستان نے درخواست کی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے. ان دو عالمی بینکوں سے پاکستان نے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کی ریٹنگ اچھی ہے تو آپ ہماری گارنٹی دے دیں، ہم نے ذرا پیسے لینے ہیں $25 کروڑ، تو اس کے اوپر پاکستان کمیشن دے گا ان بینکوں کو کہ آپ ہماری گارنٹی دیں. اور یہی آئی ایم ایف جو ہے میرے خیال ہے 25 فروری کو پاکستان کا دورہ بھی کرنے والا ہے، اور اس دورے کے دوران ایک مرتبہ پھر آپ کو قرض ملنے کی قوی امید ہے. تو مبارک ہو آپ کو بھی، قوم کو بھی، حکمرانوں کو بھی، آئی ایم ایف کو بھی. ان کو اور وجہ سے مبارکباد دے رہا ہوں میں. اور حکمرانوں کے لیے مفت مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو پاکستان میں آپ کا ایک ہی واحد حل ہے جو ہے ایکسپورٹ کو بڑھانا. ٹھیک بات ہے، 100%. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے جو آپ ایکسپورٹ کر سکیں. کچھ ہوگا تو بیچو گے نا. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جس کو آپ بیچ سکو. نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستوں، پاکستان کی حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ $25 کروڑ کا لون چین سے لینے کے لیے بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے گارنٹی لینی پڑ رہی ہے. سوچئے، آسمان سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی آئن برادر چین اب پاکستان پر بھروسہ ہی نہیں کر رہا. آخر اس پورے معاملے پر پاکستان میڈیا کیا کہہ رہا ہے، جانیں گے آگے اسی ویڈیو میں. تو دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں کھل کر بتائیں. ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ڈھیر سارا دھنیہ واد. جے ہند. ناظرین، پاکستان کے اوپر جو ٹوٹل قرض ہے وہ موجودہ رجیم نے اتنی تیزی سے بڑھایا ہے کہ اب $138 ارب کا قرضہ ہم پہ چڑھ گیا ہے. $138 ارب. یہ تھوڑے پیسے نہیں ہیں. $1 ارب کے لیے آپ منتیں اور ترلے کرتے ہیں آئی ایم ایف کے، باقی ملکوں کے، اور $1 ارب کے آدھے ارب کے لیے بھی آپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں نا، اپنے چائنا سے $25 کروڑ لینے ہیں، یعنی یہ $1 ارب کا چوتھا حصہ ہے. یہ تھوڑے سے پیسے آپ نے لینے ہیں، $25 کروڑ، اور اس کے لیے آپ گارنٹی نہیں دے سکتے. پاکستان گارنٹیڈ اس لیے نہیں دے سکتا کہ پاکستان کا بی نیگیٹو ہے. کریڈٹ ریٹنگ جو ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو قرضہ ملتا ہے نا، تو آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے، یعنی آپ کی جو ساکھ ہے، وہ بی نیگیٹو ہے. تو اس کے اوپر پاکستان اپنی سٹرینتھ پہ قرضہ نہیں لے سکتا، اور جو بانڈ ہیں وہ فلوٹ نہیں کر سکتا. لہٰذا اب پاکستان نے درخواست کی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے. ان دو عالمی بینکوں سے پاکستان نے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کی ریٹنگ اچھی ہے تو آپ ہماری گارنٹی دے دیں، ہم نے ذرا پیسے لینے ہیں $25 کروڑ، تو اس کے اوپر پاکستان کمیشن دے گا ان بینکوں کو کہ آپ ہماری گارنٹی دیں، اور ہم جناب یہ قرضہ $25 کروڑ کا لیں گے، کیونکہ ہماری تو گارنٹی کوئی نہیں ہے. اب ہماری گارنٹی مانتا ہی کوئی نہیں، ہماری کریڈٹ ریٹنگ مائنس میں چلی گئی. یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. $2 ارب آپ نے UAE کا واپس کرنا ہے، اور آپ جہاز خرید رہے ہیں اتنے مہنگے. $2 ارب آپ نے واپس کرنا ہے UAE کا، اور آپ واپس نہیں کر پا رہے. ایک مہینے، 2 مہینے کا آپ کو ٹائم مل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو یہ $1.2 ارب کی چوتھی قسط موصول ہو جائے گی، اس کے بعد کون سا پاکستان کی معیشت میں بہتری کے اعداد و شمار ہیں جس پر ہمیں تشفی رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ رہی ہے. 28 ہے، ٹھیک ہے، اور 6 کروڑ 17 لاکھ آدمی غربت کی شرح سے نیچے ہیں. بالکل درست فرمایا. تو میں بالکل ایز اے معاشیات کے طالب علم کے طور پہ یہ سوچتا ہوں یا سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ دو چیزیں آپس میں کیوں نہیں مل رہی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بالکل صحیح جگہ پر آ گئی، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ گئی ہے اور 6 کروڑ 17 لاکھ آدمی غربت کی شرح سے بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ شاید عام آدمی کو پریشانی ہو. احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ غربت بڑھ رہی ہے. غربت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اب اس کا ریزن کیا ہے؟ جب دیکھیں آپ کو قرضہ تو مل رہا ہے نا، آئی ایم ایف بھی دے رہی ہے، رول اوورز بھی ہو رہے ہیں، چائنا سے بھی کچھ قرضہ ملنا یا قرضہ لینا اچھی بات ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کون سی بات ہے قرضہ مل رہا ہے؟ لیکن
آپ کا جو نہیں اکاؤنٹ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قرضہ مل رہا ہے بڑی اچھی بات ہے. میری بات سنیں نا, قومی خزانہ تو آپ کا اسٹیبل ہے نا, اسٹیبل نہیں خزانے ہے, کو اسٹیبل نہیں ہے, زندہ ہے. آکسیجن سلنڈر میں آکسیجن بھر گئی ہے نا. اچھا چلے پھر مجھے یہ میں تنقید آ جائے گی شاید اس کے اوپر, مجھے نہیں پتا کہ اس پر کیا پالیسی ہے, لیکن میں پھر بھی سوال کر لیتی ہوں. جس میں مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا کا سب سے کنٹری جو سب سے زیادہ آئی میں پروگرام کیے 25 ہیں, یہ 26 ہے میرا خیال 25-26 ہے. ہے. ان سب پروگراموں نے یہی کہا کہ معیشت صحیح ہو گئی, پھر 25 ہو گئے. میرا سوال ہے نا کہ 25 پروگرام ہوئے, ٹریک جو ہے وہ نہیں لے پاتے نا. نہیں کیا وجہ ہے؟ دنیا میں ہم واحد سب سے زیادہ کنٹری ہے سب سے زیادہ پروگرام کیے, باقی سب سیدھے ہو گئے, ہم ہی رہ گئے. اچھا ٹھیک ہے, سب سے زیادہ بچہ دنیا میں جو اسکول نہیں جاتا, 2.80 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا, وہ پاکستان میں ہے. پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان پستگی کی طرف جا رہا ہے, ہندوستان آگے نکل رہا ہے, بنگلہ دیش آگے نکل رہا ہے, شری لنکا وغیرہ تو بہت آگے ہیں. ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں. پچھلے 6 سالوں میں نہیں, پچھلے 2014 سے آج تک جو ہے وہ پاکستان غریب ہو گیا ہے, اور اس میں ہماری غلط پالیسیاں ہیں, اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ غلط پالیسیاں غلط سٹرکچر کی وجہ سے ہیں. پاکستان کی سیاست کو آپ نے قید کر رکھا ہے. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کی آپ نے سیاست بند کر رکھی ہے. جس طرح ہم الیکشنز کرواتے ہیں وہ فیئر بھی نہیں ہوتے. ابھی جو مریم صاحبہ نے جہاز خریدا ہے اس میں اتنی سیٹیں ہیں کہ پوری مسلم لیگ جو 45 میں جیتی ہوئی ہے پوری آ جائے, پھر بھی 2 سیٹیں بچ جائیں گی. مطلب کیا بولے آدمی. چلے لیکن پوائنٹ از تیمور صاحب بھی ہنس رہے ہیں, لیکن ابھی پوچھ لیتے ہیں رانا صاحب سے بھی. ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب از ناٹ ریئلی competent enough prime minister, has not proven to be a competent enough prime minister to deliver growth in Pakistan. یہ تو اب 4 سال سے اگر نہیں کر سکے تو پھر شاید مشکل ہی ہو, چونکہ بہت دلچسپ. یعنی آپ یہ اتنا بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے سر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل احمد سے, اور خاص طور پر جب ہم معیشت پر بات کر رہے ہیں کہ آپ چونکہ ان کی اس وقت یو ور دی فائنانس منسٹر جب شہباز صاحب PDM-1 میں PM بنے, اینڈ ناؤ یو سے کہ he has proven to be incompetent. دیکھیں پاکستان کی معیشت میں 10,000 مسائل ہیں اور آپ ان کو ہمیشہ پلے آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے پاکستان کی معیشت کی کہ ہم ابھی 24ویں IMF پروگرام ہے, اور IMF کے پروگرام میں آپ تب جاتے جب ایک ملک معاشی طور پہ بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس میں چلا جاتا. اور ہم ابھی 24ویں پروگرام میں ہیں, اور پہلے 22 پروگرام لگ بھگ فیل ہوئے ہیں, ہم مکمل نہیں کر سکے. اور ہمیشہ یہ ان پروگرامز میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہائی گروتھ پہ ہوتے ہیں 5-6% کے, اور آپ کا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور پھر آپ کولیپس کر جاتی ہے آپ کی اکانومی. اس کو بوم بسٹ کہتے ہیں. اور اس بوم بسٹ میں جانے کی بار بار وجہ سے آپ کے ملک کے اندر غربت بھی بڑھی ہے, لوگوں کی ویلتھ بھی ڈکریز ہوئی ہے, اور اس سائیکل نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا, کیونکہ آپ کی اکانومی کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر آپ اس سے زیادہ گروتھ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے پاس وہ ایکسپورٹ بیس اس طرح کی نہیں ہے. آپ کی ایک امپورٹ لیڈ اکانومی ہے, کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے. اچھا یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے, غربت اس ملک میں جو ہے وہ بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسا گروتھ ریٹ نہ ہونا ہے کہ جب آپ اتنی زیادہ جابز نہیں آپ کریٹ کریں گے اکانومی کے اندر کہ جتنے لوگ مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں, تو آپ کی غربت کی شرح ہمیشہ وہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. تقریباً منیمم ویج اس ٹائم پر پاکستان میں 37,000 روپے ہے. ایک عام آدمی یعنی 7.1% پاکستان اس ٹائم پر 8,500 روپے ماہانہ کمانے پر مجبور ہے, اور اسی کے اوپر گزارا کرنے پر موجود ہے. What is going on? When are we going to fix the things? کیا میکرو اکنامک مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہم لوگوں کے کبھی ایک لیول پر آ سکیں گے, دونوں بہتر سمت میں؟ 40,000 ہے اپنے خاص سے منیمم ویج. لیکن دیکھیے یہ تو بیسک وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ اتنی نیوٹریشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سچی بات یہ ہے کہ 8,000 روپے میں تو آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ کسی کا گزارا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ 30% پاکستانی 29% پاکستانی, ہر 10 میں سے 3 پاکستانی جس میں بچے خواتین سب شامل ہیں, 10 میں سے 3 پاکستانی 8,000 روپے پہ گزارا کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہے. اسی لیے کچھ دنوں پہلے جو ایک رپورٹ آئی تھی کہ ہر پاکستانی نے نہ صرف گوشت کھانا کم کر دیا ہے, انڈے کھانے کم کر دیے ہیں, تیل کھانا کم کر دیا ہے, بلکہ آٹا اور چاول کھانا بھی کم کر دیا ہے. اب اگر آپ آٹا بھی کھانا کم کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایک یہاں پہ بھوک کا کرائسس ہے, ایک نیوٹریشن کا کرائسس ہے. اور یہ اب کی بات نہیں ہے. 2014 سے جو آج کی معیشت کو آپ دیکھتے ہیں, اگر لوگوں کی انکم کا موازنہ کرتے ہیں تو 2014 میں پاکستانی ریئل انکم زیادہ تھی, آج وہ غریب ہے. تو اب 11 سالوں میں ہم غریب ہوئے ہیں,
और दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। और पाकिस्तान में हम अभी तक सिर्फ भूख को और अफलास को और बीमारी के ऊपर हम कुछ नहीं कर सके। हम भूखे रह रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं, ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के लिए चले गए। और जो आपने बात की कि अमीर गरीब का फर्क बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 20 या 25 साल के बाद इतना फर्क फिर से हो गया है अमीर और गरीब का। अमीर तो अमीर हुए हैं, आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट कराची में बढ़ गई है। इस्लामाबाद में आप देखें कि F7 और F6 की जो प्लॉट हैं कितने महंगे महंगे महल हैं। उसी तरह लाहौर में इस तरह मॉडल टाउन वगैरह के अंदर, गुलबर्ग वगैरह के अंदर, तो एक तरफ तो ये कुछ अशराफिया का वो लगा हुआ है, अयाशी लगी हुई है, और दूसरी तरफ गरीब जो है वो एक चक्की में पिस रहा है और वो गरीब से गरीब तर हो रहा है और हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं। ठीक, इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है। 3 साल से हम 4 साल से बल्कि 5 साल से हम गरीब हो रहे हैं। ठीक है, एवरेज पर कैपिटा जीडीपी हमारी कम हो रही है, नेगेटिव हो रही है, बढ़ नहीं रही है। 2014 के मुकाबले में एवरेज इनकम पाकिस्तानियों की कम हो गई है। उसके बाद टैक्स बढ़ गए, उसके बाद आप बिजली के बिल बढ़ गए। आज आप देखें फरूख सलीम साहब का एक आर्टिकल है जिसमें एक राशिद अहमद साहब की वो बात कर रहे हैं जिनकी 96,000 रुपए तनख्वाह है, 3 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते। बिजली का बिल 28,000 रुपए आ गया, मकान के एक पोर्शन में रहते हैं, किराया आ गया। कुछ अर्से पहले फैसल बारी साहब में, एक प्रोफेसर लम्स में, इन्होंने एक मोहम्मद इकबाल के बारे में लिखा। लाहौर में वो रेंटल कार चलाते हैं, 60-65 रुपए इनकम है। 60-65 रुपए इनकम आप देख लीजिए, 8,000 रुपए को आप गरीब बोल रही हैं। ठीक है, इनकी 60-65 इनकम है, इनके भी 3 बच्चे, नहीं पूरा होता है इनका। ठीक है, ये कर्ज में जा रहे हैं, हर महीने ज्यादा कर्ज दे रहे हैं और लंच नहीं करते अब। सो हमने अपने लोगों को इस तरह गरीब कर दिया है। और जो बात हम नहीं समझ रहे कि ये इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी का मसला नहीं है। ये क्योंकि इन लोगों को, मैं सच्ची बात है कि इतनी सोच और समझ भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कि पाकिस्तान एक स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम में फंस गया है जो कि लो ग्रोथ इक्विलिब्रियम है। किसी के पास इंसेंटिव नहीं है कि इसको चेंज करे, पॉलिसीज को चेंज करे। हमारी पॉलिसी वैक्यूम में नहीं बनती, हमारी पॉलिसी एक स्ट्रक्चर की वजह से बनती है। ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।